ہونی ہے، تو 6 ماہ میں یہ 4تھی دفعہ صرف ان کی گفتگو کرائی گئی۔ اسی طرح ان کی اہلیہ سے ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی، جو قانون اور عدالتوں کے فیصلوں کے تحت ان کا حق ہے۔ تو یہ تمام صورتحال اپنی جگہ ہے، اور اس حوالے سے مجھے انہوں نے ہدایت کی ہے کہ میں چیف جسٹس پاکستان کو ایک خط لکھوں، جو میں لکھوں گا، اور یہ تمام صورتحال کہ جیل جو ہے وہ ایک قانون کے تابع ایک ادارہ ہے، وہ کسی کی خواہش کے تابع ایک ادارہ نہیں ہے، اور جو ان کے حقوق ہیں بطور قیدی، بطور ایک وزیر اعظم، وہ ان کو نہیں مل رہے۔ تو یہ بات ہم بالکل چیف جسٹس پاکستان کے سامنے رکھیں گے، اور جب ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی چند دن قبل چیف جسٹس صاحب سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جیل کے معاملات جو ہیں ان کے حوالے سے وہ بہت حساس ہیں، تو ہم یہ تمام معاملہ ان کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ خان صاحب کو ہم نے اپنے حالیہ دورہ سندھ کے بارے میں بتایا، اور سندھ میں جو صورتحال ہے اس وقت، جس طرح سندھ کے عوام کے حقوق پہ حملہ ہے، سندھ کے ہاری کے حقوق پر حملہ ہے، سندھ کے پانی کے حوالے سے جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، وہ ہم نے خان صاحب کو بتایا کہ پورا سندھ اس وقت سراپا احتجاج ہے، پورا سندھ اس وقت منتظر ہے پی ٹی آئی کا، اور ہم نے وعدہ کیا ہے سندھ کے عوام سے۔ خان صاحب بالکل ہمارے ساتھ اس وعدے پہ کھڑے ہیں کہ ہم سندھ کے حقوق کے لیے لڑیں گے، سندھ سے پانی کا ایک قطرہ ہم کسی اور جانب مڑنے نہیں دیں گے۔ تو ہم سندھ کے عوام کو یقین دلاتے ہیں، خان صاحب نے کہا میری طرف سے یقین دلاؤ کہ پی ٹی آئی سندھ کے حقوق کے لیے لڑے گی، سندھ ہمارا ہے، ہم سندھ کے ہیں، سندھ پہ بہت ہو گیا وہ ڈیروں کا راج، یہ اب نہیں چلے گا۔ سندھ کے حقوق کو جنہوں نے بیچا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ یہ بالکل واضح خان صاحب کی ہدایت ہے، خان صاحب کا موقف ہے، پی ٹی آئی کا موقف ہے۔ ہم عوام کی سیاست کرنے کھڑے ہوئے ہیں، ہم عوام دوست سیاست کریں گے، پاکستان کے ہر مظلوم کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، وہ گمشدہ لوگ ہوں بلوچستان کے، وہ لہو لہان لوگ ہوں خیبر پختونخوا کے، یا آج وہ لوگ ہوں جن کو اغوا کیا جا رہا ہے پنجاب میں۔ ہر روز پنجاب میں فسطائیت کا ایک نیا واقعہ سامنے آتا ہے، وہ منڈی بہاؤدین ہو، وہ کوئی اور جگہ ہو، پاکستان کا کوئی شہر، کوئی گاؤں اس سے محفوظ نہیں ہے۔ تو ہم اس حوالے سے بالکل لڑتے رہیں گے، ہم نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ آج کی ملاقات، ہمارا دورہ سندھ، ہر روز ہمیں یہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ پاکستان کے عوام ہمارے منتظر ہیں، ہم پر اب یہ فرض ہے، تاریخ کا فرض ہے، خان صاحب کی رہنمائی میں ہم یہ جنگ لڑیں گے اور اس کو ہم جیت کر دکھائیں گے پاکستان کو۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے چند اور ہدایات کی جو انتظامی نوعیت کی ہیں، وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے خان صاحب نے جنید اکبر صاحب کی جو صدارت ہے اس پہ ایک دفعہ پھر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا، اور یہ حکم دیا ہے کہ جو لوگ بھی وزارتی عہدوں پر یا حکومت کے کسی اور عہدے پر فائز ہیں وہ پارٹی کے عہدے چھوڑ دیں، تاکہ پارٹی کو اثر نو ایک طرح سے اس کی تنظیم کرنے میں جنید اکبر صاحب کو ایک فری ہینڈ حاصل ہو۔ تو یہ ہدایت بھی خان صاحب کی پہنچا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے یہ کہا کہ جو لوگ پارٹی کے اندر رہتے ہوئے پارٹی پر حملے کرتے ہیں یا پارٹی کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کے خلاف سخت تعدیبی کارروائی کی جائے گی۔ جن لوگوں کو فارغ کر دیا گیا ہے ان کو ٹھوس وجوہات کی بنا پر فارغ کیا گیا ہے، کوئی اس حوالے سے دو رائے نہیں ہے۔ باقی جو انہوں نے گفتگو کی وہ کرکٹ کے حوالے سے کی، وہ بہت افسردہ ہیں جو اس وقت کرکٹ کی صورتحال ہے۔ نعیم پنجوتا میرے ساتھ کھڑے ہیں، یہ آپ کو مزید تفصیلات بتائیں گے۔ سلمان صاحب ایک سوال لے لیں، آپ کی حالیہ ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے، آپ نے جو وہاں پہ مطالبات رکھے یا جو آپ کے ذریعے سے عوام تک خبریں پہنچی ہے، یہ ساری صورتحال آپ نے بانی کے سامنے رکھی ہے، تو ان کا کیا کہنا تھا کہ اس ملاقات کو انہوں نے خوش آئند کہا کیا کہا؟ یہ ملاقات ان کی مرضی سے ہوئی تھی، یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں تھا۔ عمر ایوب صاحب نے باقاعدہ خان صاحب سے اجازت لی تھی اور اس اجازت کے بعد ہی ہم ملے تھے۔ انہوں نے پہلے بھی اس ملاقات کو مثبت قرار دیا تھا اور اب بھی انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے جو آپ سے بات کی ہے اس کو آگے لے کے چلیے، چیف جسٹس کو یاد دلائیے ان کی جو گفتگو ہے ہمارے ساتھ کہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا، جیلوں میں جو نظام اس وقت قائم ہے وہ قانون کے منافی ہے۔ تو یہ بات بالکل ہم چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ ایک اور میں گزارش کر دوں، شعیب شاہین صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا، شعیب شاہین اور عالیہ حمزہ صاحبہ، ان کو ذمہ داری دی ہے انہوں نے کہ پورے پاکستان میں آرگنائزیشن جو ہے یو سی لیول پہ، بلاک کوڈ لیول پہ، اس کی ذمہ داری شعیب شاہین صاحب اور عالیہ حمزہ صاحبہ نبھائیں گے، اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد پارٹی جو ہے ہر سطح پہ آپ کو اس کے عہدیداران نظر آئیں گے۔
جو شعیب شاہین صاحب پہ ایک حملہ ہوا اس کے حوالے سے بھی خان صاحب نے کہا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ اس نوعیت کی بات ہوئی ہے، اس کو انہوں نے کنڈیم کیا، اس کے حوالے سے انہوں نے جو پارٹی کا موقف ہے اس کی تائید کی، اور ہم متحد کھڑے ہیں۔ میں نے خان صاحب سے کہا بالکل فکر کی کوئی بات نہیں ہے، پارٹی آپ کی قیادت میں متحد ہے، جو الیکشن ہوئے ہیں ہائی کورٹ بار کے لاہور میں اور اسلام آباد میں، اس حوالے سے اور پنڈی میں، اس حوالے سے خان صاحب کو اطلاع دی گئی، انہوں نے بہت مسرت کا اظہار کیا، اور جو اس وقت اتحاد ہمیں نظر آ رہا ہے پارٹی کی صفوں میں وہ بہت خوش آئند ہے۔ ایک آدھ بندے کا حملہ کرنا، کوئی جملہ کس دینا، کوئی ٹویٹ کر دینا، ٹی وی پہ بیٹھ کے کچھ کہہ دینا بے معنی ہے۔ پارٹی مکمل طور پہ متحد ہے، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا ان الیکشنوں میں کس طرح ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اس فتح کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے، نہ صرف بار کی سطح پہ، پنجاب بار، پاکستان بار، سپریم کورٹ بار، یہ تمام الیکشن سامنے کھڑے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ایک پورے پاکستان کو ایک پیغام ہے کہ یہ پارٹی متحد ہے، یہ پارٹی متحد ہو کر اپنا ہر مارکہ اثر کرے گی اور فتح ہمارا نصیب ہے۔ خان صاحب جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو اس کے بعد خان صاحب بڑے ڈس اپوائنٹڈ لگ رہے تھے کہ اب عدلیہ بھی مینیج ہو رہی ہے، ججز بھی کنٹرول ہو رہے ہیں، تو اب ایک تو آپ کی ملاقات ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان سے، آپ نے بھی صورتحال سامنے رکھی، دوسرا یہ کہ اب آپ خط لکھنے جا رہے ہیں دوبارہ چیف جسٹس آف پاکستان کو، تو ایک طرف تو وہ عدلیہ پر عدم اعتماد کر رہے ہیں کہ ہمیں اب کسی سے کوئی امید نہیں ہے، دوسری طرف آپ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، خطوط بھی لکھ رہے ہیں، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اسٹیک ہولڈر ہیں، ہم کوئی پاکستان سے باہر کی کوئی قوت تو نہیں ہے، پاکستان کے اندر جو بھی حالات ہیں، جو بھی ادارہ ہے، جو بھی عدالتیں ہمیں میسر ہیں، ہم بہرحال ان سے معاملہ کریں گے۔ ہم کوئی گروہ یا جتھا تو نہیں ہے جس نے اداروں سے دور ہو کر کام کرنا ہے، ہم پاکستان کے نظام کو بدلنے کی جدوجہد بھی کریں گے، ہم نیا پاکستان بھی بنائیں گے، لیکن جو اس وقت ہمیں پاکستان میسر ہے ہر دروازے کو ہم کھٹکھٹائیں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کسی کو فری ہینڈ دے دیں۔ یہ بتائیے کہ جو 26ویں ترمیم کے حوالے سے پارٹی نے فیصلہ لیا تھا کہ 10 ممبران تو ہم نکالیں گے پارٹی سے، شیر افضل محمد، کیا عمران خان نے کوئی سافٹ کارنر دکھایا؟ کیونکہ ان لوگوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم عمران خان کے سامنے اپنی گزارشات رکھیں گے، کیا کوئی سافٹ کارنر ہے کہ ان کی معافی ہو سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیے جن لوگوں نے تو پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ ڈالا ہے ان کے لیے تو کوئی سافٹ کارنر نہیں ہے، ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور ان کو پارٹی سے بے دخل کیا جائے گا۔ جہاں تک وہ لوگ ہیں جن کے حوالے سے ابہام ہے کہ وہ اس دن میسر تھے نہیں تھے، ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا، ان کے حوالے سے فردن فیصلہ ہوگا، ان کو بالکل موقع دیا جائے گا بات کرنے کا، اپنے دفاع کا، اور اس کے بعد فردن فیصلہ ہوگا۔ اگر پانی پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ کے پی کے جو کنڈکٹر تھا ان پر بھی کیا اعتماد کا اظہار کیا، اور دوسرا یہ بتائیں کہ انہوں نے پہلے یہ بھی ہدایت کی تھی کہ سینئر لوگوں کو کے پی کے کی کابینہ میں شامل کیا جائے گا، اور وہ ابھی تک نہیں ہوئی، اس حوالے سے کام کر دیا۔ جی بالکل اعتماد کا اظہار کیا ہے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے کوئی ابہام نہیں ہے، وہ خان صاحب کے مقرر کردہ وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ اپنے فرائض خان صاحب کی ہدایت کے مطابق سر انجام دے رہے ہیں۔ جہاں تک تقرریوں کا تعلق ہے وہ بالکل اپنی جگہ ہے بات، خان صاحب کا حکم بالکل موجود ہے، وزیر اعلیٰ صاحب جانتے ہیں، وہ کوئی ضابطے کی کارروائی غالباً کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ تقرریاں ضرور ہوں گی انشاءاللہ۔ جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جنہوں نے پارٹی میں بدنظمی کی، وہ آپ نے ایک نام لیا، شیر افضل ہوں یا کوئی اور ہو، خان صاحب نے بڑی وضاحت سے کہا کہ میں اپنی پارٹی کے عہدیداران کے ساتھ کھڑا ہوں، مکمل میرا اعتماد ان کو حاصل ہے۔ شیر افضل صاحب پارٹی سے باہر ہو چکے ہیں، یہ دو ٹوک فیصلہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور باقی جو کوئی بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ پارٹی میں آنا چاہتا ہے یا پارٹی کا خیر خواہ ہے تو اس کو اپنی زبان کو بھی لگام دینا ہوگی، اور اس کے بارے میں مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خان صاحب نے یہی کہا کہ ان لوگوں کو اتنی اہمیت نہ دو، تم بات مت کرو، تو میں اس لیے بات نہیں کروں گا۔ ہم نہیں یہ چاہتے کہ کوئی شخص ہماری بات کے جواب کے طور پہ آ کے ٹی وی اسٹیشن پہ بیٹھے، ٹی وی چینلوں پہ بیٹھے، وہ جو ہیں اپنی جگہ ہیں، پارٹی بالکل متحد ہے، پارٹی کے عہدیداران متحد ہیں، پارٹی کا موقف آپ کے سامنے آ گیا، جس کسی نے بد کلامی کی، جس کسی نے زد و کوب کیا، وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے، اور پارٹی اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتی ہے، تو یہ بات بالکل واضح ہے۔ جو 26ویں آئینی ترمیم میں رابطے میں نہیں تھے، خان صاحب نے کہا کہ ان کی پارٹی میں گنجائش نہیں ہے۔ نہیں یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا، آپ سے جب ہماری بات ہوئی پرسوں تو آپ نے کہا کہ مجھ تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ خان صاحب نے یہ بات کی ہے،
لیکن میں خان صاحب سے ملنا چاہ رہا ہوں اور اس مسئلے پہ مزید بات کرنا چاہتا ہوں. تو آج اس مسئلے جی میں وضاحت کر دوں. خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ جو لوگ رابطے میں نہیں تھے یا جن کے حوالے سے کوئی ابہام ہے ان کو موقع دیا جائے. ہم فردن موقع دیں گے. جن لوگوں نے کھل کر ووٹ خلاف ڈالا ان کے بارے میں تو بات واضح ہے, وہ پارٹی کا حصہ نہیں رہ سکتے, لیکن جن کے بارے میں ابہام ہے ان کو ضرور موقع دیا جائے گا اور فیصلہ فردن کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی جناب. جی نعیم صاحب آپ بات کر لیے. بات تو ہو گئی ہے. جی کرکٹ کے حوالے سے خان صاحب بہت افسردہ ہیں. وہ قوم کے دکھ کو سمجھتے ہیں. کرکٹ ظاہر ہے ان کی ذات کے بہت نزدیک ہے, اور خان صاحب نے کہا دیکھیں کرکٹ ایک ٹیکنیکل قسم کی گیم ہے. اس کو آپ اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں دیں گے جو کسی کے منظور نظر ہیں اور صرف اس لیے دیں گے کہ وہ منظور نظر ہیں تو یہی ہوگا. اس حوالے سے تفصیلی انہوں نے ایک جائزہ لیا ہے کہ پاکستان میں اس وقت کرکٹ کی کیا صورتحال ہے. وہ نعیم صاحب انشاءاللہ وہ بیان کر دیں گے. نعیم صاحب کو انہوں نے 4 نکات کرکٹ کے حوالے سے لکھائے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کی جو وابستگی ہے اس کھیل کے ساتھ, اس وابستگی کو اگر کوئی مذاق سمجھتا ہے تو وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ نہیں کھڑا. وہ پاکستان کے عوام کے جذبات کی تصدیق کر رہا ہے, اور یہی کچھ کرکٹ کے ساتھ کیا گیا ہے پچھلے 2 سالوں میں. کرکٹ کو ایک مذاق بنا دیا گیا ہے. تفصیل نعیم صاحب بیان کر دیں گے. جی آپ کے کوئی سوالات ہیں تو ہم جواب دے دیں. تھینک یو. بہت شکریہ, مہربانی.